عیادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ مسلمان جب کسی کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کرتا ہے اور اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، اور اس اخلاص کی وجہ سے آپس میں باہمی محبت بڑھتی ہے۔ جب کسی کا مرض طویل ہو جائے تو عیادت کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، بلکہ اس کے لیے جلدی جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ انسان اپنے کاموں میں مشغول رہے اور جب اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دے دیں تو پھر ملاقات کے وقت یہ کہے کہ میں آپ کی ملاقات کی نیت ہی کرتا رہا، کیونکہ اس طرح انسان دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ مریض خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی نے پیغام دے بھیجا کہ وہ ان کے بیٹے کو دیکھنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ان کی طرف چل دیے۔ مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی عیادت کرنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مسجد میں سے ایک انصاری کی عیادت کے لیے آئیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسکین عورت کی عیادت کی جب وہ بیمار تھیں۔ اسی طرح عورتوں کا مردوں کی عیادت کرنا اور مردوں کا عورتوں کی عیادت کرنا اس وقت تک درست ہے جب تک فتنہ نہ ہو اور سب کی تقوی کی ہرس ہو، اللہ کی رضا مقصود۔ مشرک کی عیادت اس امید پر کی جائے کہ شاید کہ وہ مسلمان ہو جائے، متی ہو جائے، فرما بردار ہو جائے یا وہ ہمسایہ ہو تو درست ہے۔ جب مریض کے حالات بہت ہی خراب ہو جائیں اور مرض شدت اختیار کر جائے حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو جائے تب بھی عیادت کرنی چاہیے۔ پیدل جا کر عیادت کرنے کا تو بڑا ہی اجر ہے، سوار کے مقابلے میں پیدل چل کر آنے کا ثواب زیادہ ہے۔ دور کی مسافت میں مشقت ہو تو سوار ہو کر آنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے وقت میں عیادت کرنی چاہیے جو مریض کے لیے مشقت کا باعث نہ ہو۔ اگر مریض ہسپتال میں ہو تو ملاقات کے وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مریض کے سونے کے اوقات میں مریض کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ عیادت کے وقت کے بارے میں تیماردار سے یا گھر والوں سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تاکہ مریض کے لیے مشقت کا باعث نہ بنے۔ عیادت کرنی چاہیے چاہے مرض کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو۔